کیا واقعہ حضرت امام مہدی نام سے ایک شخصیت کی آمد ہونی ہے؟ اور منکرین امام مہدی کون ہیں؟ حضرت امام مہدی کون ہیں؟ حضرت امام مہدی کی پیدائش کہاں ہوگی؟ اور کیا امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں؟ کیا حضرت امام مہدی صدیوں پہلے پیدا ہو چکے ہیں اور کسی غار میں موجود ہیں؟ کیا حضرت امام مہدی اس دنیا میں موجود ہیں؟ کیا حضرت امام مہدی نبی ہوں گے یا نبوت کا دعویٰ کریں گے؟ کیا ان پر ایمان لانا ہوگا؟ کیا حضرت امام مہدی کے آنے سے ہمارے عقائد پر کوئی فرق پڑے گا؟ حضرت امام مہدی دجال سے پہلے تشریف لائیں گے یا بعد میں؟ اگر حضرت امام مہدی اس دنیا میں موجود ہیں تو ہم انہیں کیوں نہیں پہچان سکتے، جبکہ وہ اتنی بڑی ہستی ہیں جن کا مسلمان صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں؟ ہمیشہ یہ سوال کسی بھی موضوع کی جان ہوا کرتی ہے کہ کیا جس ہستی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یا کسی بھی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آیا وہ موجود ہے بھی، اس کا تصور کوئی وجود ہے یا نہیں؟ تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کریں تو ان کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، تو ان کے وجود اور ان کی آمد کا انکار کسی صورت ممکن ہی نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آمد انتہائی قریب ہے۔ مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے کچھ اسکالر ایسے بھی گزرے ہیں جو سرے سے امام مہدی کی آمد کے ہی انکاری ہیں۔ ان کے مطابق حضرت امام مہدی جیسی ہستی کا وجود ہی نہیں، اور نہ ان روایات میں حقیقت ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ لوگ منکر حدیث میں یعنی حدیث مبارکہ کا انکار کرنے والے، تو ایسے لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دینا۔ حدیث مبارکہ کی روح سے دیکھا جائے تو حضرت امام مہدی کی آمد یوں برحق ہے جیسے ایک دن مرنا اور مر کر زندہ ہونا برحق ہے، جیسے قیامت برحق ہے، جیسے جنت دوزخ اور ابدی زندگی کا تصور برحق ہے۔ حدیث مبارکہ میں جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی عمر کا صرف ایک دن باقی رہا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میرے خاندان کے ایک فرد کی حکومت قائم ہو، اور پھر وہ دلم پہاڑ اور شہر قسطنطینیہ پر قابض ہو جائے۔ حضرت امام مہدی کون ہیں؟ حضرت امام مہدی کا اصل نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق میرا نام یعنی نبی پاک کے نام پر ہوگا، یعنی احمد یا پھر محمد۔ مہدی ان کا نام نہیں بلکہ لقب ہے، اور اسی لقب کی شہریت کے سبب آپ کو مہدی کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے۔ حضرت امام مہدی کی بات کریں تو ان کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، تو ان کے وجود اور ان کی آمد کا انکار کسی صورت ممکن ہی نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آمد انتہائی قریب ہے۔ مہدی کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ ہوگا؟ سعد بن مصعب فرماتے ہیں کہ ہم ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے، ہم نے حضرت مہدی کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں اور اہل جنت کے سردار ہیں، یعنی میں، حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین اور مہدی۔ ان دو حدیث مبارکہ سے دو باتیں تو واضح ہو گئی کہ جناب حضرت امام مہدی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آل بیت و سعادت میں سے ہوں گے، اور حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد مبارکہ سے ہوں گے، یعنی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے خاندان کو بھی کیا خوبصورتی سے ایک موتیوں کی مالا کی طرح جوڑا ہے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے بھی دیکھیں تو خاندان حضرت عبد المطلب سے جا ملتا ہے، اور اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے جوڑیں تو بھی آپ کا شجرہ نسب حضرت عبد المطلب سے جا ملتا ہے۔ حضرت امام مہدی کی پیدائش کہاں ہوگی اور کیا امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں؟ حضرت امام مہدی کی پیدائش ان کے نانا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر روشن مدینہ منورہ میں ہوگی، اور مدینہ منورہ میں ہی آپ اپنی زندگی برس کریں گے، جبکہ دنیا کے موجودہ حالات کے پیش نظر اس بات کا قوی امکان ہے
کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ واللہ عالم امام مہدی ایک عام انسان کی طرح جنم لے کر اپنی عمر تک پہنچیں گے اور مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں گے۔ تو موجودہ حالات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت امام مہدی صدیوں پہلے پیدا ہو چکے ہیں اور کسی غار میں موجود ہیں۔ نہیں، حضرت امام مہدی سینکڑوں سال پہلے پیدا نہیں ہوئے اور نہ ہی وہ کسی غار میں روح پوش ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے طے کردہ نظام کے مطابق وہ اپنے وقت مقرر پر پیدا ہوں گے، اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ حضرت امام مہدی کی پیدائش ہو چکی ہوگی۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے ہوں گے، نجیب الطرفین سید ہوں گے۔ ان کا نام نامی محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور بعض جگہ ان کی والدہ کا نام بھی آمنہ آیا ہے۔ آپ کی کنیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت پر ہوگی، یعنی ابو القاسم۔ حضرت امام مہدی عام انسان کی طرح ہی پیدا ہوں گے، پھر لڑک پن سے جوانی میں قدم رکھیں گے اور عمر کے ایک حصے میں پہنچ کر سامنے آئیں گے۔ بعض مقامات پر جب مسلمان مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اس وقت ان کی عمر تقریباً 40 سال ہوگی۔ کیا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں؟ حقیقی علم تو اللہ پاک کو ہے، لیکن بعض جگہ حضرت امام مہدی کی بیعت کے وقت عمر 40 سال بیان کی گئی ہے، گویا اس کی عمر بارے کوئی مسند روایت موجود نہیں۔ لیکن 40 سال کی عمر کو ہم عام طور پر ایک ایسی عمر سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی شخص کے کندھے پر قیادت کی ذمہ داری رکھی جا سکتی ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت مبارک 40 سال کی عمر میں ملی، تو کہا جا سکتا ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی گویا کہ نبوت تو نہیں، لیکن اللہ پاک کی جانب سے مسلمانوں کی قیادت کی ذمہ داری بھی 40 سال کی عمر میں مل سکتی ہے۔ اس ضمن میں دیکھیں تو حضرت امام مہدی کا زمانہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے، اور 40 سال کا عرصہ ہم کم زیادہ بھی کر لیں تو اس بات کا قوی طور پر یقین کیا جا سکتا ہے کہ حضرت امام مہدی اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ہمارے درمیان ہیں، لیکن اس کا حقیقی اور مسند علم صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے۔ کیا حضرت امام مہدی نبی ہوں گے یا نبوت کا دعویٰ کریں گے؟ کیا ان پر ایمان لانا ہوگا؟ بالکل نہیں، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نبی نہیں ہوں گے، نہ ان پر وحی نازل ہوگی، نہ ہی نبی جان کر ان پر ایمان لانا ہوگا، کیونکہ نبوت اور وحی کا سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ ہاں، اللہ پاک ان کی صحبت اور ان کی سپہ سالاری عطا کرے تو کیا ہی بات ہوگی، کیونکہ ان کی اطاعت اور ان کے ساتھ شامل ہونے کی بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اور حضرت امام مہدی کی پیروی کرنا قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، بلکہ عین مطابق ہوگا، جو آگے چل کر بیان کروں گا انشاءاللہ۔ پھر دہرا دوں کہ حضرت امام مہدی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہوں گے، لیکن خود نبی نہیں ہوں گے، نہ کبھی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اس لیے جو بھی دنیا میں خود کو امام مہدی کہے اور ساتھ نبوت کا دعویٰ کرے تو سمجھ جائیے کہ وہ مردود اور کذاب اور لعنت کا مستحق ہے۔ کیا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے ہمارے عقائد پر کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، امام مہدی کے آنے سے عقائد یا اسلامی تعلیمات پر نہ کوئی فرق پڑے گا، نہ امام مہدی کسی ایسی تبدیلی کا مطالبہ کریں گے۔ ہاں، ان کے مکمل زندگی اور تعلیمات عین اسلام کے مطابق ہوں گی، اور وہ تمام بدعتوں اور غیر شرعی باتوں کو رد کریں گے۔ حضرت امام مہدی دجال سے پہلے تشریف لائیں گے یا بعد میں؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دجال مردود کے خروج سے کافی سال پہلے تشریف لائیں گے اور مسلمانوں کی قیادت کریں گے، جیسے کہ اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہوگی، مدینہ کی ویرانی لڑائیوں اور فتنوں کا ظہور ہوگا، اور فتنوں کا ظہور قسطنطینہ کی فتح ہوگی، اور قسطنطینہ کی فتح دجال کا ظہور ہوگا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ اس شخص یعنی معاذ بن جبل کی ران یا مونڈے پر مارا جن سے آپ یہ بیان فرما رہے تھے، پھر فرمایا، یہ ایسے ہی یقینی ہے جیسے تمہارے ہاں ہونا یا بیٹھنا یقینی ہے۔ تو حضرت مہدی دجال سے پہلے تشریف لائیں گے اور جنگی ہوں گی، انشاءاللہ اگلے آنے والوں حصوں میں ان کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ اگر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں تو ہم انہیں کیوں نہیں پہچان سکتے، جبکہ وہ اتنی بڑی ہستی ہیں جن کا مسلمان صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کو حالت کی مناسبت سے دیکھا جائے تو یہ بات تصور کی جا سکتی ہے کہ مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں تشریف لا چکی ہیں
اور اس وقت وہ ایک عام انسان جیسی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کی اصلاح فرمائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت امام مہدی وقت ظہور سے پہلے سے موجود ہوں گے اور ایک عام شخص کی طرح لوگوں میں ہی رہ کر زندگی گزار رہے ہوں گے۔ چونکہ اس وقت انہیں ابھی اتنی بڑی ذمہ داری نہیں سونپی گئی تو ہم ان کو نہیں جان پا رہے، لیکن جب اللہ پاک ان سے امت مسلمہ کی قیادت اور دین حق کی باغ دوڑ کا کام لینا چاہے گا تو انہیں ایک ہی رات میں وہ ساری خوبیاں اور صلاحیتیں عطا کر دے گا کہ وہ ایک عظیم ذمہ داری سنبھالیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور اس وقت ہوگا جب امت مسلمہ شدید ترین مسائل میں گھری ہوگی، جیسے آج کا دور کہاں جا سکتا ہے۔ آج امت مسلمہ ہر جانب شدید ترین مسائل اور افراتفری کا شکار ہے۔ دنیا بھر میں ہونے والی جنگوں اور قتل عام میں تقریباً مسلمانوں کا ہی لہو بہہ رہا ہے۔ مسلم امتہ تتر بتر ہو چکی ہے اور اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ مسلم امہ بالکل لاوارث ہے اور کوئی شخص ایسا نہیں جو مسلم امہ کو ایک بار پھر سے جوڑ کر متحد کر دے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ عربوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور قبیلوں میں بٹ جائیں گے۔ آج بھی کچھ حالات ایسے ہی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن عرب کے متعدد حلقوں میں اقتدار کی جنگیں جاری ہیں۔ جس سال امام مہدی کا ظہور ہونا ہوگا اس سال حج امیر کے بغیر ہوگا۔ بنا میں کسی بات پر لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے گا اور بات اس قدر بڑھ جائے گی کہ اس کا انجام قتل و غارت گری پر ہوگا۔ بے دریغ خون بہایا جائے گا، حجاج اکرام کو لوٹا جائے گا اور جمرہ عقب کے پاس خوب خون ریزی ہوگی۔ حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے اور کوئی شخص ایسا نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ وہ اس سب کو روکے۔ مسلم امہ شدید تشویش میں ملوث ہو جائے گی۔ اسی دوران پوری دنیا کے مسلم ممالک میں سے اپنے وقت کے 7 بڑے علماء بغیر کسی سابقہ تیاری کے ہنگامی طور پر مکہ مکرمہ آ پہنچیں گے۔ ان علماء کے ہاتھوں پر بھی لوگوں نے بیعت کر رکھی ہوگی اور یہ حضرت امام مہدی سے اچھی طرح واقف ہوں گے۔ جب یہ حالات دیکھیں گے تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حالات امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور کے ہیں، اور اسی امید پر وہ امام مہدی کو تلاش کریں گے تاکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں اور فتنوں کا خاتمہ کر کے اسلام کو تقویت بخشی جائے، ظلم کی چکی میں پیستے مسلمانوں کو راحت ملے اور ایک اسلامی حکومت قائم کی جائے۔ جب یہ علماء اکرام اکٹھے ہو کر امام مہدی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور علامات و اوصاف سے اور یہ کچھ زیادہ مشکل نہ ہوگا، کیونکہ اللہ پاک انہیں عام لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے سے پہلے وہ تمام اوصاف و صلاحیتیں عطا کر دے گا جو انہیں ایک ممتاز مقام عطا کرے گی اور وہ مسلم امہ کو اپنی قیادت کا شرف بخشیں گے۔ خیر، جب علماء اکرام ان کی صفات سے ان کو تلاش کر لیں گے تو ان کے پاس مکہ مکرمہ پہنچیں گے اور ان سے تصدیق کریں گے کہ فلاں ابن فلاں ابن فلاں ہیں۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک اہم بات واضح کر دوں کہ ایسے کئی اللہ کی لعنت کے مستحق کذاب اور قریبی لوگ جو خود کو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر کریں گے، تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ امام مہدی خود کبھی قیادت کے لیے پیش نہیں ہوں گے، کبھی خود کو خود ہی ظاہر نہیں کریں گے، نہ ہی لوگوں میں اپنا چرچا کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں، لیکن امام مہدی کو تلاش کیا جائے گا۔ خیر، جب حضرت امام مہدی فرمائیں گے کہ میں تو ایک انصاری ہوں، تو امام مہدی وہاں سے چلے جائیں گے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچیں گے۔ جب علماء اکرام مدینہ پاک میں جا کر ان سے ملیں گے تو آپ تردید فرماتے ہوئے اور قیادت سے بچنے کی غرض سے واپس چھپ کر مدینہ سے مکہ مکرمہ آ جائیں گے اور علماء اکرام آپ کے پیچھے پیچھے پھر مکہ مکرمہ لوٹ آئیں گے۔ جب یہ علماء اکرام ان سے اپنی بیعت کی درخواست کریں گے، امام مہدی پہلے تو تردید کا اظہار کریں گے اور اس دمداری سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن علماء اکرام انتہائی بے چینی کی کیفیت میں دستور امام مہدی کے تعاقب میں رہیں گے۔ بالآخر علماء اکرام امام مہدی کو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پائیں گے تو آپ اپنے چہرہ مبارک کعبۃ اللہ کی دیوار مبارک سے رگڑ کر روتے ہوئے امت مسلمہ کی حالت ذات پر رو رو کر اللہ پاک سے دعا کر رہے ہوں گے۔ علماء اکرام ایک بار پھر آپ کو قیادت کی گزارش کریں گے اور اللہ کا واسطہ دے کر
उम्मत मुस्लिमा के हालात और मसाइब से आगाह करेंगे। इसी दिन ईशा की नमाज अदा करने के बाद बैयत होगी और हज़रत इमाम मेहदी खुतबा इरशाद फरमाएंगे और मुस्लिम उम्मा को एक अजीम क़यादत नसीब होगी। आपकी आमद के बाद खुशहाली खुशी का दौर होगा। ज़मीन अदल व इंसाफ से भर जाएगी। आसमान अपनी सारी रहमत और बारिश बरसा देगा। ज़मीन अपने ख़जानों और हरियाली का मुंह खोल देगी। इसके साथ साथ जब आपकी बैयत की शोहरत होगी तो मदीना मुनव्वरा की फ़ौजें मक्का मुअज़्ज़मा में जमा हो जाएंगी। शाम, इराक़ और यमन के अहलुल्लाह और अबदाल सब आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और बैत करेंगे। एक फ़ौज हज़रत इमाम मेहदी से लड़ने के लिए आएगी। जब वो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान एक जंगल में पहुंचेगी और एक पहाड़ के नीचे ठहरेगी तो सवाए 2 आदमियों के सब ज़मीन में धंस जाएंगे। इमाम मेहदी मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा आएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करेंगे। फिर शाम रवाना होंगे। दिमश्क पहुंचकर ईसाइयों से एक खून रेज़ा जंग होगी जिसमें बहुत से मुसलमान शहीद हो जाएंगे।